ملتان میں ٹریفک کے نظام کی بہتری کا خواب جلد ہوگا شرمندہ تعبیر مدنی چوک فلائی اوور نومبر تک مکمل کیا جائے سیکرٹری ہاؤسنگ جنوبی پنجاب لیاقت چٹھا نے نوید دے دی کہا منصوبے پر 60 کروڑ سے زائد لاگت آئے گی منصوبے کی شفافیت پر کسی قسم کی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے حالات کشیدہ چند روز قبل طالب علم کے قتل کی وجہ سے تمام امتحانات ملتوی امتحانات کی نئی تاریخوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا جنوبی پنجاب میں کورونا کے بار تھم نہ سکے 24 گھنٹوں میں مزید 205 افراد وائرس کا شکار ملتان میں 46 بہاولپور 29 رحیم یار خان 27 اور راشنپور میں 26 نئے کیسز رپورٹ دیجو خان میں 9 خانیوال سرگودا اور بہاڑی میں 12 افراد متاثر لیا اور مظفر گڑھ میں 8 بھکر میں 6 بہاول نگر میں 4 خوشاب اور لودھرا میں 3 کیسز سامنے آئے دیجو خان میں سائنوویک ویکسین کی قلت تاحال کورونا ویکسینیشن سینٹر پر فراہم نہ کی جا سکی ڈی ایچ او ڈاکٹر اطہر کا کہنا ہے کہ سائنوویک ویکسین کہیں میسر نہیں ویکسین جب آئے گی شہریوں کو لگنا شروع ہو جائے گی بہاولپور میں کورونا کے ساتھ ساتھ ڈینگی کا قہر 22 سالہ عرفان میں ڈینگی وائرس کی تصدیق آئسولیشن وارڈ میں منتقل ہیلتھ حکام کے مطابق مریض کا تعلق اس شریف سے ہے جبکہ کراچی میں کام کرتا تھا رواں سال بہاول وکٹوریہ اسپتال میں ڈینگی کا چوتھا کیس رپورٹ تمام میڈیکل سٹورز پر فارماسسٹ کی 100% تعیناتی یقینی بنائی جائے چیف ڈرگ کنٹرول پنجاب ان ایکشن ملتان سمیت تمام اضلاع میں بلا امتیاز کارروائیوں کے احکامات جاری کر دیے ملتان میں الیکٹرانکس کی چیزیں غریب آدمی کی پہنچ سے دور الیکٹرانکس کا سامان ایئر کولر واشنگ مشین پلسٹر فین کی قیمتوں میں اضافہ پلسٹر فین 1500 روپے مہنگا قیمت 5000 سے بڑھ کر 6500 روپے ہو گئی ایئر کولر کی قیمت میں 3000 اور واشنگ مشین کی قیمت میں 4000 کا اضافہ ملازمین کی تنخواہیں بڑھانے کا فیصلہ عمل درآمد کب ہوگا پاکستان سینٹرل کاٹن کمیٹی کے ملازمین سراپا احتجاج سال 2018 2019 اور 2021 کا تنخواہوں کا اضافہ ابھی تک نہ مل سکا ملازمین سال 2017 کی پرانی تنخواہیں لینے پر مجبور 25% ڈسپینسریٹی الاؤنس بھی بڑھانے کا مطالبہ کوٹ چھٹا میں دریا سندھ کے کٹاؤ نے تباہی مچا دی موزہ حدیر ملانا میں کئی ایکڑ زرعی اراضی دریا بڑھ پانی گھروں کے قریب پہنچ گیا کچے گھروں اور کپاس کی تیار فصل کو شدید خطرہ حکمرانوں کی بے حسی پر مکینوں کا شدید احتجاج ادھر میاں والی موزہ بھکڑا شاہ نواز والا اور کچا گجرات میں شدید دریائی کٹاؤ سینکڑوں ایکڑ زرعی اراضی اور متعدد گھر دریا بڑھ مقامی افراد نقل مکانی پر مجبور ناقص کارکردگی میں ملتان کے اسسٹنٹ کمشنرز کا کوئی ثانی نہیں ملتان کے ایسیز پنجاب کے 100 بہترین اسسٹنٹ کمشنرز میں جگہ نہ بنا سکے بہترین کارکردگی میں اسسٹنٹ کمشنر سرگودا کا دوسرا نمبر اے سی لیا نیاز احمد تیسرے اے سی وہاڑی 5ویں جبکہ پنجاب حکومت نے اسسٹنٹ کمشنرز کی کارکردگی کی بنیاد پر رینکنگ رپورٹ جاری کر دی ہے بہاولپور میں سرکاری لوکل گورنمنٹ صدر کی کروڑ مالیتی 6 کنال اراضی واگزار سیکرٹری لوکل گورنمنٹ جنوبی پنجاب الطاف بلوچ نے جگہ کا معائنہ کیا سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کا بازاروں میں تجاوزات ہٹانے کا حکم تاریخی اہمیت کا حامل 180 سالہ استاد و شاگرد کا تعزیہ ملتان کے قدیم استاد اور شاگرد کے تعزیوں کی تعزین و آرائش مرمت کے بعد تعزیوں کو زیارت کے لیے پیش کیا جائے گا 100 سالہ قدیمی بیڑا حسینی کوٹ ادو سے برآمد زوار عطا حسین چوہان کے آستانے سے برآمد ہونے والا جلوس مقررہ راستوں پر رواں دواں بیڑا حسینی رات گئے کربلا پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا 7 محرم کربلا کے شہید شہزادہ قاسم ابن الحسن کے نام سے منسوب ملتان میں شب مہندی کا مرکزی جلوس امام بارگاہ حیدریہ کمیٹی سے برآمد ادھر حیدر مسجد گلگشت سے بھی جلوس برآمد جلوس میں عزاداروں کی کثیر تعداد میں شرکت ماتمی جلوس امام بارگاہ حیدریہ پر اختتام پذیر آر پی او ملتان کا گلگشت جلوس روٹ کا دورہ ایس ایس پی آپریشن اور ایس پی گلگشت کے ہمراہ سیکیورٹی کا معائنہ کیا
کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، یا حسین ابن علی مشکل کشا آپ کے سب جانثاروں کو سلام۔ رحیم یار خان میں 7 محرم کا ماتمی جلوس سونارا بازار سے برآمد، عزاداران حسین کا شہزادہ قاسم کو پرسہ۔ لیا امام خانہ حسینیہ سے 7 محرم الحرام کا جلوس برآمد، عزاداروں کا شہزادہ قاسم اور اہل بیت کو پرسہ۔ جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ جعفریہ پہنچ کر اختتام پذیر۔ ادھر جامپور قدیمی ماتمی جلوس 12 امام سے برآمد، علم کا جلوس زبا ظفر کے گھر سے برآمد، عزاداروں کی نوحہ خوانی اور ماتمداری۔ جلوس امام بارگاہ دربار حسین پہنچ کر اختتام پذیر۔ محرم الحرام کی مناسبت سے علی پور میں متعدد 7 جلوس نکالے گئے۔ قدیمی ملنی جلوس امام بارگاہ مہاجرین بستی شیخہ امام بارگاہ حسینیہ سے برآمد، قدیمی زلجنا جلوس علی ہاؤس سے برآمد ہوا۔ تمام جلوسوں نے گھلوا میں ملنی کی رسم ادا کی۔ بہاول نگر میں 7 محرم الحرام کا جلوس امام بارگاہ جامعۃ الزہرا سے برآمد ہوا۔ سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات۔ قانون آباد میں ماتمی جلوس مرکزی امام بارگاہ سے برآمد، جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا واپس مرکزی امام بارگاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ ادھر بھکر میں دھلا گلن شاہ سے بھی جلوس نکالا گیا۔ عزاداران حسین علیہ السلام کی سینہ کوبی اور نوحہ خوانی، راستہ خاردار تاروں اور کنٹینرز لگا کر سیل۔ مرکزی جلوس دھلا گلن شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ لیاقت پور میں 7 محرم الحرام ترندہ محمد پناہ امام بارگاہ الطاف حسین میں مجلس عزا شرکا کی جانب سے نوحہ خوانی اور ماتمداری۔ عزاداران حسین علیہ السلام کی بڑی تعداد میں شرکت، پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات۔ کبیروالا میں 7ویں محرم الحرام کا جلوس حویلی سرائے لدھارام سے شروع ہوا۔ شہر کے دیگر جلوس بھی مرکزی جلوس میں شامل ہوئے۔ جلوس مرکزی امام بارگاہ سادات سرائے سدو پر اختتام پذیر ہوا۔ باقی کربلا نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہدائے کربلا کی یاد میں لنگر و نیاز۔ ملتان، بہاولپور، میاں والی اور رنگپور میں جلوس اور مجالس کے ساتھ ساتھ ٹھنڈے پانی اور شربت کی سبیلیں۔ منتظمین عزادار حسین علیہ السلام کی پیاس بجھانے میں مصروف۔ شہید شاہ کربلا کی یاد میں سبیل، رحیم یار خان میں نذر و نیاز کا خصوصی اہتمام۔ روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں افراد کو لنگر تقسیم کیا جاتا ہے۔ راشن پور میں بھی مختلف مقامات پر سبیل حسین علیہ السلام اور لنگر کا خصوصی اہتمام۔ یوم عاشورہ کے حوالے سے انتظامات کو ختمی شکل دے دی گئی۔ صوبائی وزیر توانائی ڈاکٹر اختر ملک کی صدارت میں ڈویژن کی ویڈیو لنک کانفرنس، کمشنر ملتان جاوید اختر محمود، RPO سید خرم علی، ارکان پارلیمنٹ اور تمام ڈپٹی کمشنرز کی شرکت۔ سیاسی قیادت، ڈویژنل انتظامیہ اور پولیس قیام امن کے لیے مؤثر اقدامات پر عمل پیرا۔ کمشنر ڈی جی خان ڈاکٹر ارشاد احمد اور RPO فیصل رانا کا دورہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر آفس کے کانفرنس ہال میں محرم کے حوالے سے میٹنگ۔ ڈویژنل افسران نے محرم الحرام کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ جلوسوں اور مجالس کو 3 لیئر سیکیورٹی فراہم کرنے سمیت صفائی، سڑکوں کی مرمت سمیت دیگر انتظامات پر بریفنگ دی گئی۔ MPA سردار احمد علی دریشی کا سخی سرور کا دورہ، جلوس روٹس پر صفائی، لائٹنگ سمیت دیگر انتظامات کا جائزہ لیا۔ احمد علی دریشت نے دربار سخی سرور پر حاضری دی اور فاتح خوانی کی۔ ادھر ڈپٹی کمشنر اور DPO بہاول نگر کا مرکزی جلوس کا دورہ، سیکیورٹی سمیت دیگر انتظامات کا جائزہ لیا۔ پولیس افسران اور ملازمین کو دل جمی سے ڈیوٹی کرنے پر سراہا بھی۔ صوبائی وزیر اریگیشن محسن لغاری کا مظفر گڑھ کا دورہ، محرم الحرام کے سلسلے میں ڈپٹی کمشنر آفس نے اجلاس کی صدارت کی۔ ڈپٹی کمشنر امجد سعاد ترین کی سیکیورٹی اور دیگر معاملات پر بریفنگ۔ اسسٹنٹ کمشنر عابدہ فرید، DPO مظفر گڑھ حسن اقبال سمیت دیگر کی شرکت۔ سانحہ بھونگ گنیش مندر، صادق آباد سے نقل مکانی کرنے والے ہندو خاندان گھروں کو واپس لوٹ آئے۔ مندر کی تعزیہ و آرائش اور بحالی پر ہندو برادری کا خراج تحسین۔ تحفظ کی یقین دہانی پر ہندو برادری اظہار اطمینان کا اظہار کر دیا۔ ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی پرارتھنا کی۔
डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान पोस्ट खालिद जावेद का जनरल पोस्ट ऑफिस मुल्तान का दौरा। पोस्ट मास्टर जनरल जनूबी पंजाब जुल्फिकार हुसैन, डिविजनल सुप्रिंटेंडेंट MS टी फयाज उस्मान शरीफ के हमरा जायजा लिया। डिजी पाकिस्तान पोस्ट ने DGPO की डिलीवरी और मुख्तलिफ ब्रांचेस का भी मुआयना किया। शजरकारी मुहिम में महकमा माहौलियात भी जा गया। डिजीहान में प्लांटेशन मुहिम के तहत बॉयज हाई स्कूल नंबर 1 में पौधे लगाए गए। वफाकी वजीर ममलिकत जरताज गुल ने दर्जनों तालिब इल्मों के हमरा माहौल की बेहतरी के लिए पौधे लगाए। सबसे ज्यादा आम कौन खाएगा? लिया फतेहपुर में स्कूल तलबा माबैन आम खाने का मुकाबला। शौक और जीत की लगन, बच्चों की ज्यादा से ज्यादा आम खाने की जुस्तजू। आखिर में ज्यादा आम खाने वाले बच्चों में इनामात भी तकसीम किए गए। और अहमदपुर शर्किया में अंडर 15 टेबल टेनिस टूर्नामेंट। तानिया खान ने टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। ए कैटेगरी में हसन साराम पहली पोजीशन पर। थैलेसीमिया में मुब्तला मोहम्मद हसन ने दूसरी पोजीशन लेकर सबको हैरान कर दिया। टूर्नामेंट के खिताम पर 5 बच्चों में इनामात तकसीम किए गए।